دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدمیوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو کیا عورتوں کو بھی ان کے پسند کے مرد ملیں گے، اور جو کوئی عورت کنواری مر جائے گی اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، اور جس عورت کی 2 یا 3 شادیاں ہوئی ہوں گی تو اس کو کون سا شوہر ملے گا، اور کیا جس طرح شوہر دنیا میں بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو کیا وہاں بھی اسی طرح کی ہم بستری ہوگی، کیا وہاں پر بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی۔ میرے دوستوں، ان سارے سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں جان لینا چاہیے تاکہ ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دوستوں، زیادہ تر اسلام کے دشمنوں اور کبھی کبھی صرف نام کے مسلمانوں کی طرف سے دین اسلام میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دین اسلام میں شک پیدا کرنے کا مقصد ان کا صرف یہی ہوتا ہے کہ نئی آنے والی نسل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے اور ان کو سچائی سے بھٹکا دیا جائے، اسی لیے وہ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ انسانی ذہن تجسس و سوالات کی عامہ جگہ ہے، سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اگر ان کے جوابات نہ دیے جائیں تو شکوک و شبہات اپنی جگہ لینے لگتے ہیں۔ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھ چکے ہیں کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو جو عورتیں ہوں گی ان کو کیا ملے گا، یہ ناانصافی نہ ہوگی کہ ان کے لیے کوئی نہیں؟ تو اس سوال کا مختصر جواب قرآن و حدیث کے مطابق دینے کی کوشش کروں گا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس قدر مکمل کہ انسانوں کو حقوق سے لے کر جانوروں کے حقوق بھی اس دین نے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ عورت کو جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ کوئی مذہب نہ دے سکا ہے اور نہ ہی دے سکتا ہے۔ اب سوال کی جانب آتے ہیں، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا؟ اس کا جواب اس قدر مکمل اور خوبصورت ہے کہ پھر کسی سوال کی ضرورت نہ رہے گی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہیں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی اور ان کی ہمسایہ ہوں گی۔ یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطی کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ کرا دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں گے، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی اس کے ساتھ رہے گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2 یا 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ کرا دیں۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان انعامات کو مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو دیے جائیں گے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے،
جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا، پھر اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساعت میں عمل پذیر ہو جائے گا۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے، اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے، اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر فضل ہوں گی۔